وہ سلام کریے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ سلام کریے حسین پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید رضوان نقوی آج ایک اہم پروگرام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شہر لکھنؤ کے عالیشان امام باڑوں کے سلسلے سے ہم آپ تک پروگرام پہنچا رہے ہیں۔ آج اس سلسلے کی ایک اور کڑی لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے روضہ کاظمین کی تاریخ کی اور اس کے سلسلے سے ہم گفتگو کریں گے۔ تو آئیے آج نظر ڈالتے ہیں اس اہمیت پر، اس تاریخ پر کہ وہ امام باڑہ کس سن میں تیار ہوا تھا۔ 1852 عیسوی میں یہ شاندار، خوبصورت، نادر و نایاب، بے مثل و بے نظیر عالی شان روضہ کاظمین تعمیر ہوا۔ روضہ کاظمین۔ روضہ کاظمین کے بانی کا نام جگن ناتھ رائے تھا۔ حضرت امجد علی شاہ کے زمانے میں اسلام لائے، نام غلام رضا خان رکھا گیا۔ حسن خدمات سے شرف الدولہ خطاب ہوا۔ روضہ کاظمین 1852 عیسوی میں تعمیر ہوا۔ جلوس سلطان عالم کے چھٹے برس ان کے حساس دماغ کو خیال ہوا کہ لکھنؤ میں تمام روضوں کی شبیہ موجود ہیں، لیکن شبیہ کاظمین نہیں ہے۔ زمین خرید کر یہ روضہ بنوایا، جسے روضہ کاظمین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ روضہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور قابل تعظیم ہے۔ روضہ کاظمین کی عمارت، جس کی گلکاری نہایت دلکش، نظر فریب، خوبصورت، قابل دید ہے۔ روضے میں داخلہ ایک شاندار پھاٹک کے ذریعے ہوتا ہے، جس کے بعد وسیع صحن ہے۔ دو بلند شاندار گنبد نظر آتے ہیں۔ عالی شان خوبصورت گنبدوں پر شلجم نما قبے بنائے گئے ہیں۔ دونوں قبوں پر سونا چڑھا ہوا ہے اور طلائی گنبوں کی ایسی جڑائی میناکاری دکھائی ہے کہ جب سورج کی کرنیں ان خوبصورت قبوں پر پڑتی ہیں تو چمک دمک اور جگمگاہٹ ایسی نظر آتی ہے کہ آدمی صرف دیکھتا ہی رہ جائے۔ قبے کے نیچے حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی قبروں پر پوشش چڑھی ہوئی ہے۔ تبرکات موجود ہیں۔ مومنین و مومنات دور دور سے بڑی تعداد میں یہاں زیارت کرنے آتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت یہ روضہ بنا ہوا ہے، جسے غور سے دیکھنے پر پرانی آرائش کے منظر سامنے آ جاتے ہیں۔ بالائی عمارت 4 میناریں دور سے بہت خوشنما معلوم ہوتی ہیں۔ روضے میں دونوں طرف مجالس و نماز جماعت کی جگہ موجود ہے۔ جناب غلام رضا خان نہایت خوش فکر انسان، مرد مومن تھے۔ اہل بیت علیہم السلام سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ اپنے مشن کو کامیاب کیا اور یہ روضہ تعمیر کرایا۔ 1857 عیسوی غدر میں شرف الدولہ کی تلاش میں روضے پر بھی انگریزوں کا حملہ ہوا۔ یہ مقدس روضہ بھی انگریزوں کے قبضے میں آ گیا۔ جب شرف الدولہ کے عقل و تدبیر سے روضہ انگریزوں کے قبضے سے واپس ملا تو پھر نئے سرے سے آراستہ کیا گیا۔ لوٹے ہوئے سامان کی فراہمی میں شرف الدولہ نے جان لڑا دی۔ پھر سے روضہ کاظمین بہترین شاندار ڈھنگ سے سجایا گیا۔ خوبصورت جھاڑ فانوس لگائے گئے۔ میناکاری کے ذریعے دیواروں پر نقش و نگار کے ذریعے اسے سجایا و سنوارا گیا۔
شرف الدولہ آپ سلطان عالم واجد علی شاہ کے دور میں کچھ وقفے کے لیے وزیر خزانہ بھی رہے۔ 1856 عیسوی میں واجد علی شاہ کے لکھنؤ سے جانے کے بعد شاہی خزانے کی چابیاں شرف الدولہ کے پاس ہی رہتی تھیں۔ غلام رضا خان نے جب اس دنیا کو الوداع کہا تو آپ کو اسی روضے میں دفن کیا گیا۔ قبر شرف الدولہ کے پہلو میں شرف النساء شیری کی قبر موجود ہے۔ یہ روضہ آثار قدیمہ میں شمار کیا گیا ہے۔ وقف حسین آباد ٹرسٹ کے زیر نگرانی میں ہے۔ حسین آباد ٹرسٹ کی طرف سے روضہ کاظمین میں ہر طرح کا انتظام کیا جاتا ہے۔ مسجد کوفہ احاطہ روضے سے ملحق مسجد کوفہ کی نقل شبیہ ہے۔ چاروں محراب دار دالان ہیں۔ وسیع صحن میں انبیاء کے مصلوں کی جگہ طوفان نو کا نشیب مکمل شبیہ ہے۔ عمارت خوبصورت سرخ رنگ کی ہے۔ دیوار مسجد وضو کا زمیں دوز حوض ہے۔ آخری حصے میں تعزیہ دفن ہونے کی جگہ گنج شہیدہ و نقل روضہ حضرت مسلم علیہ السلام و ہانی علیہ السلام بھی مسجد کوفہ میں موجود ہے۔ یہ عالی شان عمارت نواب رفیق الدولہ صاحب کی بنوائی ہوئی ہے۔ یہ روضہ کاظمین عقیدت کا مرکز بنا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بڑی تعداد میں اس روضہ کاظمین میں محافل کا سلسلہ رہتا ہے سال بھر، اور مجالسیں بھی منعقد کی جاتی ہیں۔ خاص کر مومنین اگر ہم بات کریں شب جمعہ، جمعرات اور جمعے کے دن کی، تو خصوصی طور پر یہاں پہ دن و رات زائرین کی تعداد میں خاصی اضافہ نظر آتا ہے۔ شہر لکھنؤ اور آس پاس کے سبھی علاقوں سے لوگ بڑی تعداد میں یہاں پر اپنی مرادیں مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنی دعائیں اور مناجات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس روضہ کاظمین میں بڑی تعداد میں اہل ہنود ہمارے ہندو حضرات بڑی عقیدت سے یہاں پر آپ کو آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جیسا کہ تمام مومنین دیکھتے ہیں کہ ہمارے مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کے درگاہ جو ہے، اور ساتھ ہی ساتھ روضہ کاظمین، اور یہاں پر شاہ نجف کا امام باڑہ اور بڑا امام باڑہ، چھوٹا امام باڑہ، جتنے بھی امام باڑے ہیں یہاں پر آپ کو اچھی خاصی تعداد ہندوؤں کی ملے گی، کیونکہ وہ یہاں پر تشریف لاتے ہیں، اپنی دعائیں مانگتے ہیں اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور ان کی مرادیں آتی ہیں۔ روضہ کاظمین میں زائرین بڑی تعداد میں زیارت کرنے آتے ہیں۔ انتہائی عالیشان بہترین نقاشی کے ذریعے اسے فنکاروں نے اور بھی خوبصورت بنا دیا۔ روضہ کاظمین کی دیواروں چھتوں پر بہت ہی باریک گل بوٹے نقش و نگار نظر آتے ہیں، جو فن تعمیر کا بہترین اعلیٰ نمونہ ہے۔ یہ روضہ جسے روضہ کاظمین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، نہ صرف لکھنؤ بلکہ دنیا میں اس عالیشان روضے کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ روضہ کاظمین میں سال بھر مذہبی پروگرام منعقد ہوتے ہیں۔ 8 ربیع الاول کا الوداعی پروگرام روضہ کاظمین و دیانت الدولہ کی کربلا میں منعقد ہوتا ہے، جس میں لاکھوں کی تعداد میں مومنین و مومنات شرکت کرتے ہیں۔ انجمن کاظمیہ عابدیہ و انجمن حسینیہ قدیم کی طرف سے ہونے والا یہ قدیم الوداعی پروگرام منعقد کیا جاتا ہے، جس میں کثیر تعداد میں مومنین و مومنات شرکت کر کے ثواب حاصل کرتے ہیں۔ شہر لکھنؤ کے سبھی انجمن ہائے ماتمی الوداعی نوحے پیش کر کے مظلوم کربلا کو رخصت کرتے ہیں اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ جی ہاں مومنین، تو ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے یہ پروگرام جسے ہم لے کر حاضر ہوئے تھے۔ اس پروگرام کا عنوان ہے شہر لکھنؤ کے تاریخی امام باڑے۔ ان تاریخی امام باڑوں کے سلسلے سے ہم ان کی تاریخیں لے کر آپ تک آتے ہیں۔ آج ہم نے بات کی آپ کے سامنے روضہ کاظمین کی، اور روضہ کاظمین کے سلسلے سے ہم نے جانا کہ کس طرح اس روضے کو تعمیر کیا اور اس روضے میں کیا کیا خصوصیات ہیں۔ جی ہاں مومنین، تو اب اپنے میزبان سید رضوان احمد نقوی اور ہماری خطیہ چینل کی جو ٹیم ہے اسے دی اجازت، اس امید کے ساتھ کہ آپ کے سامنے ہماری ملاقات ایک بار پھر ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے خطیہ ٹی وی۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔ کہ بہشت جس کا صلہ
ए